بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو تمہارے کیا خیال ہے، تمہاری کیا گمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ایک عبث، بے معنی اور بے مقصد، یہ عبث چیز کے اندر لگنا، پیدا کرنا، یہ تو عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو تمہاری پیدائش کا ضرور ایک مقصد ہے۔ حدیث میں آتا ہے: الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اے لوگو ساری دنیا تمہاری لیے ہے۔ اور دنیا کی تعریف بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں: زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ تو دنیا کی پیدائش کا مقصد تو اللہ کے رسول نے یعنی فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم کو انسانوں اللہ پاک نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآن یفسر بعضها لبعض، قرآن کی بعض آیات بعض اور آیاتوں کے لیے تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس آیات کریمہ کا مفسرین حضرات فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیات کریمہ کی تفسیر یہ آیات ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم کو اللہ نے ایک عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ نحن خلقناکم لمقصد عظیم۔ اللہ کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر ایک بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، آسمان اور زمین جو کچھ بیچ میں ہے، ان سب کا مقصد صرف اور صرف حضرت انسان کو فائدہ پہنچانا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے
جس نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے ان سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا، بلکہ اس کا مقصد حضرت انسان کو پیدا پہنچانا۔ اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ وَإِلَّا لِيُعَرِّفُونَ۔ یہ ما الا ادات حصر میں سے ہیں۔ علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی معرفت اور اپنی ہی یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سارے جہان حضرت انسان کے لیے، انسان اللہ کی معرفت اور عبادت کے لیے۔ اللہ کی معرفت یعنی ایمان باللہ، اللہ کو پہچاننا اور ماننا، جس کا نام ایمان ہے۔ معرفت اللہ، دوسری چیز عبادت اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے۔ مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا پہلی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک و رب و الہ و معبود و مطلوب مقصود کو پہچان لے۔ تو معرفت اللہ اور دوسری چیز عبادت اللہ۔ انسان کی پیدائش کے مقصد یہ دو باتیں ہیں، ایمان اعمال صالحہ، بس۔ یہ قرآن کریم جو 6,600 کئی آیتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار یہ دو باتوں پر، ایمان اعمال۔ تو حضرت انسان کی پیدائش کا مطلب دو باتیں ہیں، معرفت اللہ اور عبادت۔ ان دونوں میں سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت۔ موطا امام مالک وہ کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بخاری شریف سے بھی پہلی اس کی تصنیف ہے، دورہ حدیث میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ نے یوں فرمایا، یا عبادی تعرفونی فتعبدونی، کہ اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے سب سے پہلے مجھے پہچان لو تاکہ تم میرے شایہ نشان عبادت کر سکو۔ یا عبادی تعرفونی فتعبدونی۔ حدیث کا دوسرا جملہ ہے فَإِن لَّمْ تَعْرِفُونِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونِ۔ جب تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، بتاؤ تم پھر کس اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ یہ تمام انسانیت کا مقصد یہ دو باتیں ہیں۔ اب اللہ پاک نے ہم کو عقل دیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے مثال دی ہے۔ اللہ کے رسول بھی بعض اوقات کوئی اہم بات ہوتا، وہ چاہتے تھے کہ یہ بات میری امت کے دل و دماغ میں آ جائے، تو پھر وہ مثال کے ذریعے میں اس سے سمجھاتے تھے۔ تو مثال کے طور پر ہماری اللہ کا چمن، وہاں یہ گائے بہت مہنگی ہوتی ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ تک بھی گائے خرید لیتے ہیں لوگ۔ اب ظاہر بات ہے کہ گائے سے مقصد کیا ہے؟ وہ دودھ دیتی ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ گائیں اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، جو اس کی مالک ہے وہ بازار سے اس کے لیے کنجارہ لاتا ہے، باغ سے اس کے لیے گھاس لاتے ہیں، گھر والے اس کی اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، گرمی سردی کی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام وقت پر کرتے ہیں۔ اور اس وقت جب گائے اپنی مقصد پر قائم ہوتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر لے کر اس کو مار لیتے ہیں، تو وہ گائے کا جو مالک ہے اس بچے کو تھپڑ سے مار لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں گائے کو مار لیا؟
لیکن یہی گائے اگر اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے یعنی دودھ نہیں دیتی ہے تو سب سے پہلے تو مالک اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتا ہے، اسی طرح گھاس اور کنجارا اس کے لیے نہیں لاتے، پھر گھر والے بھی اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، آخر میں مشورہ ہوتا ہے کہ یہ گائے چونکہ اب یہ مقصد ہو گئی، پھر مشورے سے اس کو قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مالک اس کے سامنے کھڑا ہے اور قصائی چھری لے کر اس کے گلا کو کاٹ لیتے ہیں، چھری سے اس کی چمڑا کو اتار لیتے ہیں اور وہ ساتل کے ذریعے سے اس کی ہڈیوں کو، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ مالک کی دل میں اس کے اوپر کوئی آہ و ترس نہیں آتا، حالانکہ یہ وہ گائے ہیں جب یہ مقصد پر تھی تو چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر سے مار لیتے تو مالک کو کتنا اس کے اوپر غصہ آتا۔ آج اس کی گائے کی لوگ چمڑا اتار رہے ہیں، ہڈیوں کو ساتل سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، لیکن مالک دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کچھ وہ نہیں آتا۔ وہ کیوں؟ کہ یہ گائے بے مقصد ہو گئی، جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اب یہ اسی مقصد کے اندر استعمال نہیں ہو رہا۔ اسی طرح میرے دوستو، یعنی باغ کے اندر ایک درخت ہے، درخت کی مقصد یہ ہے کہ سایہ دیتی ہے، پھول پھل دیتی ہے، تو جب تک یہ درخت اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تو مالک اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں، دوا ڈال دیتے ہیں اور کیڑیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر یہی درخت خشک ہو گئی، بے مقصد ہو گئی، اب نہ سایہ دیتی ہے نہ میوہ پھل پھول دیتی ہے، تو مالک خود آرا لے کر اس کو آرا کے ذریعے سے آرا کر لیتے، پھر کلاہڑی کے ذریعے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ اس کے ذریعے سے جلاتے ہیں۔ آگ کے درخت کی یعنی درخت کے نام و نشان ختم۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ایمان اعمال پر آ گیا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ دنیا کے اندر، ولنجزینہم اجرا باحسن ما كانوا يعملون، یہ آخرت کے اندر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ رب الناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن تو صرف کوہاٹ والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، صرف پاکستان والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن تو عالمی کتاب ہے، تمام عالم کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان، اے تمام عالم کے انسانوں، مشرق و مغرب، شمال جنوب والوں، اے تمام دنیا بھر کے حاکموں، تاجروں، زمینداروں، دکانداروں، یہ اعلان سنو، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل اختیار کیا اس حال میں، من ذکر او انثیٰ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حال میں وہ مؤمن، کہ ایمان اس کے ساتھ موجود ہے۔ وہی دو باتیں، ایمان اعمال، ایمان اعمال، آسان الفاظ، جو آدمی مقصد پہ آیا، ایمان و عمل کے اوپر آ گیا، اب اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بصد ضرور اللہ پاک کا وعدہ ہے اس کو دنیا کے اندر حیات طیبہ دے گا۔ ہمارے عربی قواعد کے لحاظ سے لام بھی تاکید، نون بھی تاکید اس کا خلا، جس کا ترجمہ اردو میں ضرور بصد ضرور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس شخص کو جو مقصد پر آیا، ایمان عمل پر آیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ضرور بضرور حیات طیبہ اللہ پاک دیں گے۔ دنیا کے اندر عزت کا زندگی، چین، سکون، آرام و راحت، خوشی، اطمینان، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے عمل کا پورا بدلہ اس کو مرنے کے بعد ملے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنے وعدوں کے بارے میں یوں فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تمہیں یہ شیطان دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا، جو مقصد پر آیا،
ایمان عمل پر آیا، فَلَهُ الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ لیکن ایک دوسرا اعلان بھی اللہ کا سنو، اللہ نے یوں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کے اندر، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ آخرت کے اندر۔ یہ اللہ کا اعلان، ہر اعلان اللہ کا سارے عالم کے انسانوں کے ساتھ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد قرآن ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس شخص نے، اللہ فرماتے ہیں، میری ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، میرے شریعت سے منہ موڑ لیا، ایماناً جیسے کافر، مشرک، منافق، ایمان نہیں لایا، یا ایمان تو لایا عملاً، عمل نہیں اس کے اوپر نہیں کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دونوں کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو آخرت سے پہلے اس بیچارے کا زندگی تنگ ہوگا۔ ہاں، جو بھی ایمان بھی عمل ہے، جو بھی ایمان بھی عمل ہے، اس کا آخرت سے پہلے دنیا میں زندگی تنگ ہوگا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے معارف قرآن میں ایک مثال دیا ہے کہ مالدار آدمی جس کے پاس ایمان نہ ہو، غیر مسلم، یا ایمان تو ہے عمل نہیں ہے، یہ اگر کروڑوں روپے سے بنگلہ بنا لے، لاکھوں روپے سے اس کے اندر پلنگ تیار کرے، ہزاروں روپے سے اس کے اوپر بستر بچھا دے، اب رات کو جب اس کے اوپر لیٹتے ہیں تمام رات، یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، مفتی اعظم پاکستان، جیسے سانپ یا بچھو نے اس کو ڈانس دیا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ بیچارہ آگے کیا کر سکتا ہے، یہ نیند تو اللہ کے غیبی خزانوں سے آتا ہے، یہ تو نہ کسی جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ کارخانے میں بنتے ہیں، نہ کسی منڈی میں بیچتے ہیں، تاکہ وہ اس کو فرمائش دے کر کہ میرے لیے، میرے بیوی کے لیے اتنا نہیں یعنی تیار کر۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ جو ہے دنیا کے اندر زندگی میں تنگ ہوگا، کیونکہ زندگی کے اندر جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کی ذکر میں ہے، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اے تمام عالم کے انسانوں سنو، سمجھو، یقین کر لو، اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ شاعر نے اس آیات کا ترجمہ شعر میں بند کیا، نہ دولت نہ دنیا نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو اطمینان قلب کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے ذکر سے تو اس بیچارے نے منہ موڑ لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن اس بیچارے کو اللہ فرماتے ہیں ہم اندھوں کے صف میں کھڑا کر دیں گے، وہ عرض کریں گے یا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہائے میرے رب مجھے کیوں اندھوں کے صف میں کھڑا کر دیا، میں تو دنیا میں آنکھوں والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب یوں ملے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ہائے بھی ایمان بھی عمل انسان، اسی طرح میری آیات، قرآن، دین، شریعت، علماء، مبلغین حضرت آپ کے یعنی دروازہ کتنا مرتبہ کھٹکھٹا دیا کہ او اطمینان کا زندگی یہاں ملے گا، چین یہاں ملے گا، سکون یہاں ملے گا، فنسیتہا، تم نے اس کو یعنی بھول دیا، ذالک اليوم تنسا، اس لیے آج آپ میری رحمت سے یعنی دور کیا گیا۔ یہ بھی ایمان بھی عمل ہے انسان، یہ جو بے مقصد زندگی گزارے اس کا اللہ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے ہمارے وراف کی یعنی دربار میں مکھی، گھر والی اس کے اوپر دوا ڈال دیتے ہیں، کتنی یعنی مکھی جو ہے یعنی سووں میں ہزاروں میں مرے پڑے ہوتے ہیں، گھر والوں کسی کو اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کسی کو ترس نہیں اس کا یعنی جیسے ہماری یہاں مکھی کا کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح یہ بھی ایمان بھی عمل انسان
جو بھی ہے جہاں بھی ہے جدھر بھی ہے اس کا اللہ کے یہاں کوئی قدر قیمت نہیں۔ ہاں وہ بیچارہ ایسا ہوگا جیسے وہ گئے جو بے مقصد زندگی گزارا ہے، لوگ اس کی چمڑا اتارا ہے، حضرت انسان چیختے ہیں، وہ یعنی چلاتے ہیں کہ اے اللہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ پاک اس کے جو مالک ہے کوئی فریاد نہیں سنے گا، کیونکہ بے ایمان ہے، بے عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے اللہ کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ یا وہ درخت کی طرح جو بے ایمان بے عمل زندگی گزارا ہے، وہ درخت کی طرح ہے وہ انسان، اس درخت جو بے مقصد ہو گئی تو لوگ اس کی سر پر ارا رکھ کر پاؤں تک اس کو چیر لیتے ہیں، یہ چیخے مارتا ہے۔ اللہ پاک جو اس کے مالک ہے اس کی کوئی بات اللہ پاک سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جو بھی ایمان بھی عمل انسان جنہوں نے زندگی گزارا وہ قوم نوح تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا ہے۔ ہاں، اور نبی کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اس کے بعد اس نے یعنی ایسے لوگ تھے، جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے اندر اور استعداد نہیں ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو اپنے قوم کی مقابلے میں عاجز آ گیا، میری مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قوم نوح پر اللہ نے آسمانوں کو بلایا، زمینوں کو بلایا۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء، آسمان سے اللہ کے قہر و غضب کے پاس پانی اللہ نے برسا دیا۔ انا لما طغى الماء حملناكم بالجاري وفجرنا الارض عيونا، آسمان سے بھی بارش، ساری زمین چشمے ہی چشمے بن گئے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو اللہ نے جمع کی آسمانوں زمینوں کی یعنی پانیوں کو اس بات پر جو اللہ کی یہاں منظور تھا، یعنی ہلاکت قوم نوح۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کی صورت رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ ان بیوقوفوں سے بے مقصد انسانوں زمین کو صاف کر دیا۔ اللہ نے پھر اسے زمین کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر قوم عاد آیا، بڑا قوت و طاقت۔ تفسیر جلالین فرماتا ہے چھوٹا آدمی 60 یعنی ہاتھ اس کا قد ہوتا۔ اب بتاؤ کتنا اس کا وہ، جس کا دعویٰ بھی یہی من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت طاقت والا کون؟ اللہ نے یوں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منه قوہ، کہ وہ اللہ جو اس کے خالق ہے وہ اس سے زیادہ قدرت والا نہیں؟ بے شک وہ قدرت والا ہے۔ تو اللہ نے پھر وہ بادی سرسر اس کے اوپر چلایا، وَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ہاں حُسُمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ ان بڑے جیسے یہ ہماری مسجد کے تنبیہ ہے، یہ تو 20-60 کے نہیں ہوں گے۔ ان بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر کے ایک دوسرے کی سروں کو اللہ نے ٹکرا دیا، بعضوں کو پہاڑ سے ٹکرا، بعضوں اوپر کر کے زمین سے مارا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ یعنی کھجور کے درخت کے تنے پڑے تھے، اس طرح اللہ نے وہ کیا۔ اللہ وہ ہے جو اجتماع النقیضین کر سکتا ہے، وہ تو ہمارے لیے محال ہے۔ یہی ہوا ہے جو 4000 یعنی قوم عاد میں سے مسلمان ہو گئے، وہ مسلمانوں کے پاس جو گزر رہا تھا جیسے موسم بہار۔ ہاں، اور ان بیوقوفوں کو ایمان بھی عمل کو ایسے اٹھا کر ایسے وہ کیا۔ تو بے شک اللہ قدرت والا ہے۔ جیسے نمرود کا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلی گزار ہے، ہوا میں پرندہ نہیں یعنی اڑ سکتا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کے لیے جو پانی آ رہا تھا وہ پانی ہے، فرعونیوں کے پاس جا رہا ہے،
وہی پانی خون کا یعنی ندی بن کر جا رہا ہے. اللہ وہ قدرت والا ہے. ایک چیز میں ایک وقت دو متضاد صفات اللہ پاک پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر قوم سمود آیا. صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن یعنی بات نہیں مانا. وہ بھی 4000 ایمان عمل صالح پر آ گیا، یعنی مقصد پر آ گیا. باقیوں کے اوپر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اس نے ایک چیخ مارا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا بِدَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ہاں یعنی وہ سب کا کلیجے پھٹ گئے. اس کے بعد پھر قوم لوط آیا. لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن بات نہیں مانا. تو اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ ہود میں فرمایا 3 قسم کے عذاب ایک وقت میں لایا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. سورۃ ہجر فرماتے ہیں کہ یعنی فرشتے کی چیخ بھی ساتھ ہے. یہی جبریل علیہ السلام اللہ نے بھیجا جہاں صدوم قوم لوط آباد ہے. یعنی وہ پر کے اوپر انہوں نے اٹھا لیا جہاں 6 لاکھ لوگوں کا آبادی تھا. اوپر کر کے آس پاس عالم نے آسمان کی طرف سے کتوں گدوں کا آواز سن لیا. ادھر الٹا کے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اس کے ساتھ پتھروں کی بارش اللہ نے اس کے اوپر کر دیا کہ یہ زید کے سر پر گرے، یہ عمر، یہ بکر، یہ خالد کے سر گرے. اور فرشتے کی چیخ بھی اس کے ساتھ. اس کے بعد پھر قوم شعیب کے اوپر بھی اصحاب تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکہ و اصحاب مدین ایک ہی قوم ہے. اس کے اوپر یعنی جب شعیب علیہ السلام نے بڑا کوشش کیا، بات نہیں مانا، اس کے اوپر قوم پر بھی 3 قسم کے عذاب کو اللہ لینا ہے. ایسے بادل آ گئے، گرمی علاقے کے اندر پیدا ہو گئے تو سارے علاقے والے یعنی اپنے اختیار سے بادل کے نیچے چلے گئے. ادھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مرد بھی عورت بھی بچے بھی سب جب اس کے اندر آ گئے اس نیت و ارادے کہ اب ہمارے اوپر بارش برسے گا. اخذ عذاب یوم الذلہ، یعنی بادل نے اس کے اوپر جو ہے وہ آگ کے انگاروں کو برسا دیا. اللہ وہ قدرت والا ہے. زمین کی زلزلہ اور فرشتے کی چیخ و پکار. تو اللہ پر کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری ان اخذہ علیم شدید. یہ قصص و واقعات اللہ نے بتا دیا. آخر میں ہمارے نبی کو فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، اس طرح اللہ پکڑ لیتے ہیں جب پکڑ پر آ جائے. ان بطش ربک لشدید. وہ فارسی میں اللہ دیر گرد سخت گرد. ٹھیک ہے اللہ پاک مہلت تو دیتے ہیں لیکن جب پکڑ پر آ جائے تو سورۃ قمر میں اللہ نے ان قصص و واقعات و ذکر کر کے آخر میں ہمارے نبی کو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کے جو کافر ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا قدر ہے یا اس کے لیے کسی آسمانی کتاب میں برات کا اعلان ہے کہ اللہ نے قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب کو ایسا ہلاک کر دیا. جو بھی ایمان بھی مقصد زندگی اس کو سمجھاؤ. اللہ آج بھی وہی قدرت کے ساتھ باوجود موجود ہے. اب یہ چھوٹا سا بیماری لایا، ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز ہو گئے. ہاں یہ اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر کیا ہے. جیسے توقع تھا کہ اسے یعنی جب جائیں گے دوا دیں گے شفا ملے گی، وہ بیچارے سارے جو ہے خود کوئی علاج نہیں. یہ اللہ نے تھوڑا سا اپنا قدرت کو ظاہر کیا. اعلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاں ادھر بھی وہ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سجیل وہ مفسرین حضرات نے فرمایا جیسے دال کا دانہ، اس کو اللہ پاک نے ایٹم بم بنایا اس طرح کہ آدمی کے سر پر گر جاتا، اسے نکل جاتا، پھر ہاتھی کے اندر فجعلہم کعصف مأکول، جیسے وہ بھوس یعنی کھایا ہوا. اس طرح انسان کو بھی ہاتھی کو بھی اللہ ہے سو قدرت ہے. نمرود کے قوم فوج پر اللہ پاک نے وہ مچھروں کو بھیجا تھا، وہ کیا ہے
چھوٹا مخلوق سے. اب یہ چھوٹا بیماری جو خوردبین میں یعنی کے ذریعے سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے. اللہ نے ظاہر ساری دنیا کی ساری دنیا جو ہے بڑے بڑے سب پریشان. تم اللہ کا شکر کرو مسلمان، اسلام تو اطمینان کا ذریعہ ہے. تو عرض یہ کرنا تھا میرے دوستو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو ہے اس کام دعوت و تبلیغ کو ہم علی وجہ البصیرت کریں. اس امت کی دو ذمہ ہے، ایک خود اپنے مقصد پر آنا، ایمان عمل کا زندگی اختیار کرنا. ختم نبوت کی وجہ سے اسی امت مسلمہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کے پاس جا کر جس نام سے بھی ہے جو بھی ایمان ہے ان سب کو ایمان پر لانا، جو ایمان والے ہیں ان سب کو اعمال پر لانا. یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے یوں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، میرا کام کہ ادعو إِلَى اللَّهِ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورا بصیرت کے ساتھ، یعنی پورا یقین کے ساتھ. یقین اس بات کی ہو، یعنی ہر مسلمان کا دعوت کے کام جب ہم کریں گے، دعوت تبلیغ، اس کام کے ذریعے سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. آج یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ تبلیغ کے کام کو ہم آخرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اسے ہماری آخرت بنائے گا. دنیا کے لیے ہمیں کوئی اور محنت کرنا چاہیے. ہمارے وہ ایک امیر صاحب وہ فرمایا ادھر کمانا ادھر لگانا یہ تبلیغ کچی ہے، البتہ نہ کرنے سے اچھی ہے. پھر فرمایا کرتے کہ یہاں کمانا ادھر ہی کمانا پھر ادھر ہی لگانا. جیسے ہمارے پیر صاحب پیر اعظم صاحب یہ سارا نقشہ کدھر سے، ادھر ہی سے تو کمایا، ادھر ہی پیر لگایا. یہ تبلیغ پکی ہے. اللہ ہمیں ایسے تبلیغ جس کے ذریعے سے دنیا بھی بن جائے گا اور آخرت بھی. علی بصیرۃ کا ایک ترجمہ یہ ہے، اگر ہم نے دنیا کے کاموں کو بھی اس کام کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر تبلیغ ہمارے لیے آسان ہوگا. دوسری بات یہ علی بصیرۃ کی دوسرا تفسیر بعض مفسرین کہ یہ ویسے سرسری ہم اس کام کو نہ سمجھے کہ یہ ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس نے یہ کام کو شروع کیا بس اس لیے ہم کر رہے ہیں. نہیں، علی وجہ البصیرۃ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں. دیکھو یہ آیات کریمہ جو ہے تو ماشاءاللہ سارے پرانا ساتھی بھی ہے، سب سمجھدار بھی ہے، اللہ آپ کو سمجھائے گا. دیکھو یہ آیات کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیات جو ہے وہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصتاً نہیں ہے. یہ ما بہ الاشتراک آیات ہے. اس آیات کریمہ کے اندر ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، جتنی اقوام عالم پہلے گزرے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اس آیات کریمہ کے اندر شریک ہے. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں یہ ما بالاشتراک آیات ہیں. اس امت کا تمغہ امتیاز یہ آیات نہیں ہے. اس امت کا تمغہ امتیاز تو یہ آیات ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہماری مولانا محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، ہم اللہ کے نمائندے بھی ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اس آیات کریمہ کی وجہ سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیات کے اندر اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے، اور بندگی کا معنی ایمان اعمال ہے. اپنے ذات سے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، ایمان اللہ کی مانو، عمل صالح اپنے ذات سے. لیکن ہم اللہ کی نمائندے بھی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیات کی وجہ سے ہم اللہ کے نمائندے، جیسے نبی اللہ کا بندہ بھی ہوتا نمائندہ بھی ہوتا. تو ختم نبوت کی وجہ سے ہم
یعنی اللہ کے بندے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، اور امتی محمدی ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ جو نبی کا کام تھا، جیسے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ میرا کام ہے۔ ومن اتبعنی تفسیر جلالین پر من آمن بی، جس نے میرے اوپر ایمان لایا۔ تو ہمارے حاکموں نے ایمان لایا، ہمارے تاجروں نے، زمینداروں نے، دکانداروں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ تو قرآن کی اس آیت، اس تفسیر سے یہی بات اظہر من الشمس، یہ سورج سے بھی واضح بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھے کہ دعوت اللہ ہر مومن کا اور مسلم کا اصلی منصبی مقصدی کام ہے۔ دوسرے نمبر پر بے شک وہ تاجر ہے تجارت کرے، وہ زمیندار ہے زمیندارہ کرے، وہ ملازم ہے ملازمت کرے، دکاندار ہے دکانداری کرے، موٹروان ہے موٹروانی کرے، لیکن پہلے نمبر پر وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ کی بندگی اور نمائندگی، یا الفاظ دیگر میں یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیات میں اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیات کے اندر اللہ نے ہمیں دین کی محنت دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیات میں اللہ ہم سے دعوت چاہتا ہے۔ خیریت هذه الامہ معلقۃ بالدعوہ لا بالعبادہ فقط، اس امت کی جو خیریت ہے اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو جائے، یعنی امت کو کسی نے اس طرح بٹھا کر پیار سے محبت سے قرآن و حدیث میں سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی تمہارے ذمہ دو کام ہے، تمہاری خیریت دعوت کی وجہ سے۔ امت کی جو ذہن بنا ہے وہ عبادت کے لیے بنا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہی آیت یعنی بڑوں سے سنتے تھے، یعنی علماء سے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امت کی تربیت اس طرح ہوا کہ تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی، اور اب ہر مسلمان عبادت کو اپنا ذمہ واری سمجھتے ہیں، نہ کرنے پر اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں تو استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ اما دعوت نہ کرنا وہ اپنا ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، نہ کرنے پر اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے استغفار بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن امت کا تربیہ اس طرح نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں نے جو یہ آیات سنا کنتم خیر امت، یعنی تم محسوس نہ کرے، علماء کرام بھی اس میں بہت سارے، میں نے تبلیغ والوں سے سنا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلے ہم اب بھی ساری امت اسی میں وما خلقت الجن والانس، کہ ہم کو اللہ نے عبادت نہیں، ادھر تو انسان کا لفظ ہے، ادھر کنتم یعنی آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارے خروج ہوا ہے للناس، تمام عالم کے انسانوں کے لیے، صرف یعنی کوارٹ والوں کے لیے نہیں، پاکستان والوں کے لیے، للناس، ناس میں امریکہ روس جاپان چین، 2 ارب 262 ملک ناس کے اندر موجود ہے۔ اخرجت للناس مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کی پیٹوں سے نکالا ہے اسی کے لیے۔ یہ ویسے تفسیر نہیں ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کی پیٹوں سے نکالا ہے اسی کے لیے۔ ہاں، تو اگر یہ آیاتیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کہا یعنی لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے، محمد رسول اللہ اقرار نمائندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ ہم سے اپنا یعنی بندگی چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ میں نمائندگی چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ پاک ہم سے دین چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ میں دین کی محنت چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم سے عبادت چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ میں اللہ ہم سے یعنی دعوت چاہتے ہیں۔ اور مسلمان بھی ہے 2 قسم، بعض مسجد سے باہر ہے تو ہمارے بڑے فرماتے جاؤ یعنی وہ حکومت کی نشے میں تجارت زراعت صنعت اس کو کامیابی سمجھا ہے، اس کو پیار و حکمت و محبت سے لاؤ، مسجد کے ساتھ جوڑو، تمام مساجد کے تعلق یعنی بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا تعلق اللہ کے عرش، اللہ کے عرش کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو مسلمان کو مسجد کے راستے سے اللہ کے رسول نے اللہ کے ساتھ جوڑا، تو جو مسجد سے باہر ہے اس کو مسجد کے اندر لے آؤ
کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو پورا کرو. جو مسجد کے اندر ہے، صف اول کی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، اس کو کہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو پورا کیا، محمد الرسول اللہ کے تقاضا کا پورا کرنا یہ تم نکلو ان لوگوں کے پیچھے جو نہیں آ رہا ہے. تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ کے کام ہے. تو ان دونوں آیاتوں کا خلاصہ اللہ نے اس آیات میں یوں لایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. دعا إِلَى اللہ میں دعوت ہے، وعمل صالحًا میں عبادت ہے، اس کے بعد پھر دعویٰ اسلام ہے، وقال اننی من المسلمین. ہمارے ایک شیخ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو دعوت اور عبادت دونوں کرے گا پھر دعویٰ اسلام کرے گا تو اس کا یعنی اسلام کامل ہے، یہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے میں. اب سب حضرات نے آج پھر سب نے عصر کے وقت بھی کہا، یعنی کہ حاجی صاحب حاجی عبداللہ بار بار کہ سارے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں. لاہور والوں سے کہو بھائی، کارخانوں والوں سے، تاجروں سے تم خسارے میں جا رہا ہو، کراچی والوں سے کہو، یعنی ساری دنیا سے. اور یہ کون سا خسارہ ہے؟ اللہ نے یوں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مطلق زمانے کی، 3 تفسیریں ہیں. قسم ہے عصر کے وقت، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، قسم ہے زمانہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الانسان لفی خسر. الانسانوں پر جو الف لام ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں یہ استغراق کے لیے، استغراق الف لام استغراقی اور کل دونوں ایک ہی معنی میں، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے ان کل الحکام والذرا والرجال والنساء والتجار کلهم فی الخسران. ساری دنیا بھر کے حاکم، تاجر، زمیندار، دکاندار، یہ روین والوں کی بات نہیں ہے، مرکز والوں کی بات قرآن بتاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. ساری حاکم، تاجر، زمیندار، دکاندار خسارے میں ہے، الا الحکام والتجار والذرا والرجال والنساء الذی وجد عندهم 4 صفات. خساری اور نقصان سے جو بچ سکتے ہیں وہ حاکم، وہ تاجر، وہ زمیندار، وہ دکاندار، وہ مرد عورت جس کی زندگی میں 4 صفات: ایمان، عمل صالح. یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والا خلاصہ ہے، وہی مقصد زندگی ہے، ایمان، اعمال اپنے ذات سے. اور اسی پر بس نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایک ہی استثناء میں ہے، ایک ہی دوسرے کے اوپر عطف ہے. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی آیات کا خلاصہ ہے. یا الفاظ دیگر، ایمان، عمل صالح یہ دین ہے، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر یہ دین کی محنت ہے. ایمان، عمل صالح سمجھو یہ عبادت ہے، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر یہ دعوت ہے. تو جس کی زندگی میں عبادت و دعوت دونوں موجود ہو وہ شخص خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے میں. اس لیے تو ہمارے مولانا نظر الرحمان ہر وقت جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ سورۃ والعصر کی تلاوت کرتے ہیں. ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے، 2 صحابہ تھے، جب بھی مل جاتے تو فراق ہونے سے پہلے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ضرور سورۃ والعصر جو ہے وہ تلاوت کرتے. یاد ہے اللہ کی سبق کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا. یہ سورۃ والعصر ہماری تبلیغ کا مقصد ہے. یہ لوگوں کو سمجھاؤ. بعض لوگوں نے ابھی تک تبلیغ کا مقصد نہیں سمجھا. وہ کہتا ہے یہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے. نہیں، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو سورۃ والعصر کی طرف بلاتا ہے. یہ سورۃ والعصر یہ تبلیغ والوں کا سمجھو مقصد ہے. بلکہ ساری دنیا اس وقت 4 قسم کی ہے. یعنی غیر مسلم کے پاس جا کر ابھی بڑوں نے اجازت نہیں دی ہے، دے گا، وقت آئے گا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے تمام دنیا بھر کے انسانوں، وہ مولانا جمیل سے فرمایا کہ امریکہ والوں سے کہو، روس والوں سے، جاپان، چین والوں سے کہ ہماری اللہ کی زمین پر چلتے ہو، ہماری اللہ کی کھاتے ہو پیتے ہو، ہماری اللہ کو مان لو، ہماری نبی کو مت، تو تم کامیاب ہو جائے. تمہاری زمین تمہاری مبارک، تمہاری حکومت تمہاری مبارک، تمہاری یعنی عورتیں تمہاری مبارک. ہم تمہاری ملکوں پر، زمینوں پر، یعنی عورتوں پر قبضہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو مان لو، ہمارے اللہ کی مان لو. اس کو تبلیغ الایمان، اس کو سورۃ والعصر کی پہلے صفت ایمان پر لانا.
جو ایمان والا ہے اسے کہو یا ایھا الذین آمنوا آمنو. کئی تفاسیر ہے اس کی. ایک تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک ایمان جو آپ کے ساتھ موجود ہے، ایک ایمان مطلوب منکم ہے، وہ تو صحابہ کا ایمان ہے. آمنو کما آمن الناس، باجماع المفسرین نہ سمرا صحابہ ہے. وہ معیار للحق فإن آمنوا بمثل ما آمنوا فقد اهتدوا. اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے تم، تو پھر ہدایت یافتہ. ہاں، یعنی ایمان والوں کو عمل صالح پر لانا. تو جو ایمان عمل صالح والا ہے، جیسے 5 وقت پکا نمازی صف اول والا، اس کو تواصو بالحق پہ لانا ہے. ہاں، کہ حق کا وسعت، حق یہی ایمان ہے، اعمال ہے جو پیچھے گزرے ہیں. کافروں کو ایمان پر لاؤ، ایمان والوں کو عمل صالح پر لاؤ. اور یہ بات سن، جو آخری بات ہے کہ دیکھو، دین ایمان عمل صالح سے نہیں پلا. دین جو پلا ہے تواصو بالحق سے پلا. مرقات شرح مشکات، یعنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے 40 سال نبوت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں وقت گزارا ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ. کوئی اس کے اوپر حالات نہیں تھا. ہاں، لیکن ایک آدمی بھی مسلمان بھی نہیں ہوا. صادق و امین سے پکارتے تھے. جب نبوت ملا، تواصو بالحق پر عمل شروع کر دیا، تو ادھر اسلام کا پھیلانا شروع ہوا، ادھر حالات کا آنا شروع ہوا. پھر وہ صادق و امین کا القاب لے لیا، ساحر، کذاب، نعوذ باللہ، مجنون، شاعر، ایسے القاب دے. تو ادھر یعنی تواصو بالحق یعنی ایمان کا پھیلانا شروع. تو اس لیے علماء کرام پر تواصو بالصبر کو تواصو بالحق کے بعد لایا. جب تم یہ کام کریں گے، تمہارے اوپر آگے سے پیچھے سے اول آئے گا، تو تواصو بالصبر کرو. تو اس لیے جو یہ 3 کام کر رہے ہیں ہماری، یعنی سمجھو علماء کرام کر رہے ہیں، تبلیغ یہ حضرات کر رہے ہیں، ایمان بھی موجود، اعمال بھی موجود، تواصو بالحق بھی موجود. ہاں، تو اس کے اوپر احوال آئے گا. اس کے لیے اللہ نے یہ نسخہ وتواصوا بالصبر. تو اس لیے ایک تفسیر ہم قطر گئے، ادھر عربی میں تھا تفسیر شیخ عبد الرحمن السدیسی کے نام سے عربی میں. عجیب بات اس میں، خوشی کی بات، کہ جس شخص کی زندگی میں سورۃ والعصر کی 4 صفات آ گئے، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر، فرمایا فہو من الصدیقین، وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے. نبی کے بعد پھر صدیق کا درجہ ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس لیے میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہمارے میں سے ہر مسلمان کا کام ہے. جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھاؤ کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہی دین اور دین کی محنت دونوں اس کی ذمہ لگ چکا ہے. چاہے اس کی سمجھ میں آ جائے نہ، وہ تحقیق کرے. وہ پھر سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، یعنی ایک لڑکی کا باپ ہے اور لڑکا خود ہے یا اس کا باپ ہے. وہ نکاح کے وقت میں وہ لڑکی کے باپ کہتا ہے یہ لڑکی اتنے مہر کے عوض میں میں نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ تو لڑکا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا ہے. یہ میں نے اس کو قبول کیا ایک جملہ ہے. اب یعنی لوگ اس کو کہیں گے، شریعت اس کو کہیں گے کہ 50 سال 60 سال اگر عورت یہ آپ کے ساتھ لڑکی زندہ ہے تو یعنی اس کی کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان آپ کے ذمہ لگ چکا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ کہاں سے میرے ذمہ لگ گئے، تو لوگ اس کو کیا کہیں؟ بیوقوف، جب تم نے قبول کیا تو قبول کرتے ہی یہ آپ کے ذمہ لگ چکا ہے. تم علماء سے پوچھو، یعنی لوگوں سے پوچھو. اس طرح ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھتے ہی دین اور دین کی محنت دونوں اس کے ذمہ لگ چکا ہے. کیونکہ اس کلمے کے ذریعے سے وہ مومن ہو گئے. اب مومن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن. یہ قل کے ساتھ دو اللہ پاک معتم بشان امر کو اللہ قل کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میرا کام، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورا بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے، ومن اتبعنی، جس نے میرے اتباع کیا ہے. تو الحمدللہ، یعنی اتباع سے مراد یہ ہے کہ جس نے میرے اوپر ایمان لایا.
جیسے پہلے میں نے عرض کیا الحمدللہ ہمارے حاکموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہمارے تاجروں نے، زمینداروں نے، دکانداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو قرآن کی اس آیات، اس تفسیر سے یہی بات معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اللہ ہر مسلمان کا اصلی منصبی مقصدی کام ہے، وہ تحقیق کرے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، گزارش ہے کہ ابھی تک جس نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا وہ اس کے اوپر توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے کہ اس کام کو میں اپنا کام بناؤں گا، خود اس کو کروں گا، اس کام کی طرف سارے عالم کے انسانوں کو بلاؤں گا، اور اللہ کی کلمہ کو لے کر امریکہ، روس، جاپان، چین اور سارے عالم کے انسانوں، بلکہ قیامت تک انسانوں کی ہم اور آپ نیت کریں گے۔ تو بتاؤ پھر کس کی ارادہ ہے کہ اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے، سارے عالم کے انسانوں کو اس کام کی طرف بلائیں گے، تو یہاں تک تو سب کا تشکیل ہو جائے۔ باقی آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، گزارش ہے کہ دعا تک یعنی آخر تک تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے دے، کھانے کی بھی وقت مل جائے گا، وضو نماز کی بھی ملے گا۔ اب اللہ کے یعنی رحمت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو گئے، تقاضے ہیں اس کے اوپر لبیک، جتنے نام آئیں گے سب میں ہم و آپ شریک ہیں۔ یعنی آپ ذکر کرتے رہو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ دعا پڑھتے رہو۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کو فوراً نہ اٹھے۔